الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم مصیبۃ بما قدمت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العلی العظیم۔ انسان دنیا میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں بھی عطا فرمائی۔ بندے کو جتنا اپنے رب سے پیار نہیں ہے، جتنا رب کو بندے سے پیار، اتنا ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے جتنا اللہ ہم سے محبت۔ لیکن اس کے باوجود بھی اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے تو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اس کو انسان تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتا، اور تکلیف ان کو دینا بھی نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ سے، میرے زبان سے، میرے کسی عطا سے میرے اس دوست کو جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہمیشہ درگزر کرتا ہے، اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی جائے تو وہ درگزر کرتا ہے کہ چلو چھوڑو یار، ہو گئی، پھر کیا ہو، بعد میں کیا سمجھ آئے گا۔ اور اللہ کو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت ہے۔ جس ذات کو اپنے بندے سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت ہو، وہ تو بالکل ہی نہیں چاہتے ہوں گے کہ میرے بندے کو کچھ نہیں پہنچے، وہ تو درگزر کرتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہمیں تکالیف بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں، اور یہ بات بھی ہے کہ تمام پریشانیاں، تکالیف جو بھی انسان کو آتی ہیں وہ اللہ کی مرضی سے آتی ہیں، اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اللہ کی مرضی سے آتی ہیں، اور اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر ہم کو تکالیف کیوں آتی ہے؟ اللہ کیوں دیتے ہیں؟ بات تو کچھ اور کرنی تھی کسی اور ذریعے، لیکن 2-4 دن پہلے کراچی سے 2 شخص ملنے کے لیے آئے، کہنے لگے بیمار تھے، ایک بیمار تھا دعا کے لیے، دوسرا کہنے لگے کہ جی میرے سر میں چکر رہتے ہیں، میرے کام نہیں ہوتا، میرے تکلیف بہت ہے۔ میں نے اسے ایسے ہی پوچھ لیا، میں نے بڑا نماز پڑھتے ہیں؟ کہا یہ نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے۔ اور میرے خیال میں اپنے اندازے کے مطابق 50 سال سے زیادہ اس کی عمر ہوگی، اس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہوگی۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ نماز پڑھتے ہو؟ کہتا نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا پھر تکلیف تو تمہیں آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا ما اصابکم مصیبۃ بما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہارے پاس مصیبت آتی ہے، تمہیں تکلیف آتی ہے، تمہیں پریشانی آتی ہے،
وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور یعفو عن کثیر، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسی تمہاری خطائیں ہیں، ایسی تمہاری نافرمانیاں ہیں کہ ہم ان کو ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں، اسے پکڑ نہیں کرتے۔ اللہ نے یہاں کثیر کے لفظ ہے، کثیر کے مطلب بہت زیادہ، یعنی ایک دو تین نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اسے ہم پکڑ نہیں کرتے۔ یہ جو تکالیف آتی ہیں یہ تمہاری خاص کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے، تمہاری بڑی معصیت کی وجہ سے یہ تکلیف آتی ہے، ورنہ چھوٹے بڑے ہم ایسے ترغیب کر دیتے، چھوڑو یار۔ بچہ کوئی نافرمانی کرتا ہے، کوئی شرارتیں کرتا ہے تو ماں باپ سے کہتے ہیں چھوڑ، بچہ ہے نا، سمجھ جائے گا، بڑا ہوگا سمجھ جائے گا، پھر بعد میں سمجھ جائے گا، ابھی چھوٹا ہے نا، نافرمانی کرتا ہے، بعد میں سمجھ جائے گا، کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل سمجھ جائے گا، چھوڑ دو اس کو۔ اللہ ہمارے گناہوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو چھوڑو، آج نہیں تو کل سمجھ جائے گا، نادان ہے، سمجھ نہیں ہے ان کو، مجھے پہچانتے نہیں ہیں تو چلو چھوڑو، سمجھ جائیں گے۔ وہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اللہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، بندہ اتنا نافرمان زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ جتنا اللہ ڈھیل دیتے ہیں بندہ اتنا ہی نافرمان زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ڈھیل نہ ملے، پہلی کی غلطی پہ سزا ملے تو دوبارہ نہیں کرے گا۔ بچے نے ایک دفعہ غلطی کی، اسی وقت زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ پڑے گا، دوبارہ وہ نہیں کرے گا۔ لیکن ماں باپ ڈھیل دیتے ہیں، چلو سمجھ جائے گا، پھر کیا ہوگا۔ تو اس ڈھیل کی وجہ سے بچہ اور زیادہ شرطی کرنے لگتا۔ ہماری حالت بھی اس بچے کی طرح ہے کہ اللہ ہمیں ڈھیل دیتے ہیں، ہم اتنے نافرمان اور ہوتے جائیں۔ جب بالکل حد سے بڑھ جاتی ہے بات تو پھر اللہ ڈوری کھینچتے ہیں، پہلے اللہ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ ڈوری کھینچتے ہیں، اور جب ڈوری کھینچتے ہیں پھر انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، پھر انسان واقعہ کرتا رہے، یہ کیا میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ نہیں سوچتا کہ میں نے کیا کیا۔ اس شخص کی وجہ بات ہے کہ 50 سال ہو گئے اس نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کو یاد نہیں کیا، 50 سال۔ ایک میرے اندازے کے مطابق ہو سکتا ہے کم و بیش ہو، لیکن میرا اندازہ ہے کہ 50 سال عمر ہوگی۔ بالغ ہوئے اگر 15 سال بھی لگا لیں تو 35 سال ہو گئے اللہ کے نافرمانی کرتے ہوئے۔ اللہ کے زمین پہ چلتے ہیں، اللہ کے ہوا میں سانس لیتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے نعمتیں کھاتے ہیں، اور پھر نافرمانی بھی اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ 50 سال ہو گئے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ جب اللہ کے سامنے سر، اتنی اکڑ پیدا ہو گئی 50 سال میں کہ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، اللہ نے تھوڑی سی تکلیف، اسی سر میں تھوڑی سی تکلیف دی تو شور مچانا شروع کیا، میرے میں یہ ہوگا، مجھے یہ ہو گیا۔ اپنی نافرمانی یاد نہیں آتی ہے، اللہ کی تکلیف بھی یاد آتی ہے۔ ایک نوجوان نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، بی بی رابعہ بصری نے ان کو دیکھا تو بلایا، بولا یہ سر پہ پٹی کیوں باندھی ہے، سر پہ یہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہا ہے سر میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے پٹی باندھی ہے۔ بی بی فرمایا اس سے پہلے بھی کبھی درد ہوا ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے کبھی درد نہیں ہوا، آج ہی درد ہوا۔ بی بی فرمایا اتنا عرصہ ہو گیا تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہوئے، اللہ کا احسان کرتے ہوئے، اس کا تمہیں اظہار شکر کا اظہار نہیں کیا، اور آج تھوڑی سی سر میں درد ہو گئی تو اللہ کے سر میں گلا کرنے کھڑے، لوگوں کو دکھانے کے دیکھو میرے سر میں درد ہوا ہے، اللہ نے میرے سر میں درد ہوا۔
آج اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو میں یہ شکلی بھائی تو دکھانے کے لوگوں کو دکھانے کے پٹھی بازی میرے سر میں درد ہوا، اور جب نعمتیں کھاتے ہو جب اظہار نہیں کرتے اس کے لیے، اس وقت تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں میں اللہ کی فرمانبرداری کروں؟ آج سر میں درد ہوا تھا تم نے ناشکری شروع کر دی۔ وما اصابکم مصیبت بما کسبت ایدیکم، جو کوئی بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں پہ کمائی ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ کے سامنے گلا کرتے ہیں، اللہ نے یہ کر دیا۔ اللہ نے نہیں کیا، ہم نے خود کیا ہے۔ اللہ تو ہم سے اپنی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ کیسے کریں گے؟ وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ میرے بندے کو تکلیف ہو، میرے بندے کو پریشانی ہو، لیکن اپنے ہاتھ سے خود کرتے ہیں پھر اللہ کے گلا کرتے ہیں۔ ہم نے 35 سال نماز نہیں پڑھی، فرض کریں کہ ہم نے 35 سال اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا، کسی نوجوان نے پوچھا کہ اس پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ پریشانیاں آتی ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ الٹا ہوتا ہے، میں کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ کام الٹا ہوتا ہے، سیدھا نہیں ہوتا۔ آج کل بھی میرے پاس بھی بہت سارے آتے ہیں، یہ میرا کام نہیں ہوتا، میں جس کام میں ڈالتا ہوں وہ کام نہیں ہوتا، ہاتھ نہیں ہوتا، کام بنتے بگڑ جاتا ہے، کام میرا الٹا ہو جاتا ہے۔ بزرگوں نے کیسے جواب دیا، فرمایا تم نے یہ مہر دیکھی ہے، اسٹیمپ دیکھی ہے؟ کہا جی میں نے دیکھی ہے۔ اس پہ الفاظ کیسے ہوتے ہیں؟ سیدھے ہوتے ہیں کہ الٹے ہوتے ہیں؟ کہ اس پہ الفاظ الٹے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، مہر پہ اسٹیمپ پہ الفاظ الٹے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ سیدھے کیسے ہوتے ہیں کہ جب کاغذ پہ لگتے ہیں تو سیدھے ہو جاتے ہیں، ویسے اس کو الٹے لکھے ہوتے ہیں، جب کاغذ پہ لگاؤ تو الفاظ سیدھے نظر آتے ہیں۔ فرمایا یہی بات کرتی ہے، تمہارے کام الٹے ہوتے ہیں، تم اپنا سر زمین کے ساتھ لگاؤ تمہارے کام سیدھے ہونے لگتے ہیں۔ جس طرح مہر میں الفاظ الٹے ہوتے ہیں، جب اپنا سر کاغذ پہ لگتا ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں، تمہارے کام بھی الٹے ہوتے ہیں، تم بھی اپنا سر زمین پہ ساتھ رگڑو تمہارے کام بھی سیدھے ہونے لگتے ہیں۔ لیکن رگڑے کون، لگائے کون؟ فرصت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے۔ سب کام کے لیے فرصت ہوتی ہے، بیوی بچوں کے فرصت ہے، کمانے کے لیے فرصت ہے، باہر بیٹھ کے لوڈو کھیلنے کے لیے فرصت ہے، جھوٹ بولنے کے لیے ہے، گالی دینے کے لیے ہے، کم تولنے کے لیے ہے، بد نظری کرنے کے لیے ہے، حرام کھانے کے لیے ہے، کمانے کے لیے ہے، رشوت لینے کے لیے، دینے کے لیے، سب کام ہے، فرصت ہے۔ نہیں فرصت ہے تو اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کام نہیں ہوتے، کیسے کام ہو گئے؟ دیکھیں شیطان نے کیا کیا تھا جنت میں؟ چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا، کون سا گناہ کیا تھا؟ صرف ایک گناہ کیا تھا کہ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، سجدہ نہیں کیا تھا، اور اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے جنت سے بھی نکال دیا اور لعنت کا طوق گلے میں ڈال دیا، قیامت تک کے لیے، ایک دو کے لیے نہیں۔ حالانکہ اگر عبادت کے دیکھی جائے، اگر عبادت دیکھی جائے تو شیطان نے 8 لاکھ سال تک عبادت کی اللہ کی، 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، 8 لاکھ سال عبادت کی، اور فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا سردار تھا، 8 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی ہے،
اور ایک اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے جنت سے بھی نکال دیا اور لعنت کا توق بھی گلے میں ڈال دیا۔ اور ہم دن میں کتنے سجدے نہیں کرتے؟ ہم سوچیں کہ ہم دن میں کتنے سجدے نہیں کرتے اللہ کو۔ جب ایک سجدے کی سزا یہ مل سکتی ہے تو اتنے سجدوں کی سزا کتنے مل سکتی ہے؟ اللہ دے سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ مجبور ہیں، اس شیطان کو زندگی ہمیں نہیں دے گے، دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت انسان کے ساتھ اتنا ہے کہ اللہ نہیں دیتے، آخری سانس تک نہیں دیتے۔ جب تک سانس گلے میں نہیں اٹک جاتا اس وقت تک بھی اللہ مہلت دیتے ہیں کہ ابھی بھی توبہ کر لے گا، یہ ابھی بھی توبہ کر لے گا، میں قبول کر لوں گا۔ لیکن بندہ اس وقت تک بھی توبہ نہیں کرتا، اس وقت تک بھی توبہ نہیں کرتا کہ آج بھی اگر بندہ توبہ کر لے تو میں اب بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تو آخری سانس تک بندے کو مہلت دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، جبرائیل علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ اسرائیل باہر کھڑے ہیں، آپ اجازت دیں گے تو اندر آئیں گے، اجازت نہیں دیں گے تو اندر نہیں آئیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے حبیب سے کہنا اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو رہو، جب تک چاہتے ہیں جب تک رہو، جب تک چاہتے ہیں جب تک رہو، اور میرے پاس میں آپ سے ملنے کے لیے مشتاق ہوں، میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ نبی نے فرمایا یہ جبرائیل میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے فکر یہ ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ میرے بعد یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد عائشہ کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے گھر کا کیا ہوگا، نہیں، فرمایا میری بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل سے جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب سے کہنا کہ مرنے سے پہلے پہلے جو توبہ کر ظالموں کے سوا مرنے سے پہلے پہلے جو توبہ کر لے گا میں کروں گا، معاف کر دوں، ظالموں کے سوا باقی سب کو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جبرائیل نے پھر جاؤ، اور پھر جاؤ، پھر اللہ سے سوال کرنا کہ آپ کا حبیب ظالموں کے بارے میں سوال کرتا ہے، ظالموں کے بارے میں بھی سوال کرتا ہے۔ جبرائیل نے پھر گئے، اللہ نے فرمایا مرنے سے پہلے جو توبہ کر لے گا میں سب کو معاف کر دوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں کہ توبہ جب مریں گے توبہ کر لیں گے، جب مرنے کے قریب ہوں گے اس وقت توبہ کر لیں گے، کیا پتہ موت کب آ جائے، کیا پتہ موت کب آ جائے۔ ہم پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر جب مصابلہ کی پکڑ آتی ہے پھر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کیا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، میرے پاس یہ مصیبت کیسے آ گئی۔ اور بعض دفعہ ہماری زبانوں سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ جو نہیں نکلنے چاہیے۔ بعض دفعہ ہمارے اکثر سنا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا میں کہ اللہ نے ہمارا ہی گھر ہی دیکھا تھا، کوئی مصیبت آئی یا کہیں میت ہو گئی تو عام طور پہ بڑے بوڑھوں کو وہاں زبان سے عورتوں سے اکثر نکل جاتا ہے کہ اللہ نے ہمارا ہی گھر ہی دیکھا تھا کیا، اللہ نے سب کا گھر دیکھا۔ ایسے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں ہمارے، تو ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں ہم نے جو کیا نہیں تھا، اللہ نے ہمارے گلے میں کیسی مصیبت ڈال دی، یہ خامخواہ میں آ گئی، جو ہم نے نافرمانی کی وہ ہمیں یاد نہیں رہی۔ ایک شخص تھا گاؤں میں، کوئی قتل ہو گیا، اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی، کیس چلا،
پکڑا گیا، کیس چلا، پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس کو قتل میں نے نہیں کیا، اس شخص کو یہ قتل میں نے نہیں کیا، اور گاؤں والے بھی سارے گواہی دیتے ہیں کہ اس شخص نے قتل نہیں کیا، اس نے قتل نہیں کیا، خود بھی کہتا ہے کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا، گاؤں والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس نے قتل نہیں کیا، اس کے باوجود اس پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اب جب اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی، رات کو وہ اللہ کے سامنے رویا، یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا، اور گاؤں والے بھی گواہی دیتے ہیں قتل نہیں کیا، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ میں نے قتل نہیں کیا، مجھے سزا کیوں، کس جرم میں سزا ہو گئی؟ ہم نے جرم کیا، بھول گئے، اللہ کو یاد رہتا ہے۔ اس گاؤں میں اس کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی، ناراضگی تھی، اس دوسرے شخص کی بھینسیں نہر میں پانی پینے کے لیے آئیں، ایک چھوٹا بچہ بھی تھا اس کا، اس نے اس بچے کو پکڑا اور پانی میں ڈبو دیا، پانی میں ڈبو کے مار دیا اس کو، کہ یہ میرے دشمن کی ہے، اس میں ناراضگی ہے، اس نے اس بچے کو پانی ڈبو کے مار دیا دشمنی کی وجہ سے۔ ہم نے وہ بھول گیا، لیکن اللہ کو یاد رکھا کہ قتل کے بدلے میں قتل، چاہے وہ جانور تھا لیکن تھا تو جاندار نا، اللہ کی مخلوق تھا، اس جرم میں تمہیں سزا ملے، پھانسی کی سزا ملے۔ تم نے جانور کا قتل کیا، اللہ نے تمہیں اس کے بدلے میں قتل کا بدلہ قتل۔ ہم جرم کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، وما اصابکم مصیبۃ بما کسبت ایدیکم، تم سے جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے، تمہیں پریشانی آتی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم نے خود کیا ہوتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری تمہاری خطائیں، تمہارے گناہ، تمہاری نافرمانیاں ہم ایسے چھوڑ دیتے ہیں اس پکڑنے کے لیے۔ اگر اللہ ہماری ہر نافرمانی پہ پکڑ لگ جائے تو ہم ایک قدم کو ساتھ سکتے ہیں۔ اللہ اگر ہماری ہر نافرمانی پہ پکڑ شروع ہو جائے ہماری، تو ہم ایک قدم، ایک گھنٹہ بھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ درگزر کرتے ہیں، لیکن اس درگزر کی، اس ڈھیل کی غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے ڈھیل کی اللہ نے جو نرمی کی ہے، جو اللہ نے ہمیں ڈھیل دی ہے، اس کا غلط فائدہ مان اٹھائیں۔ کیا پتہ ڈوری کب کھنچ جائے، جب ڈوری کھنچ جاتی ہے تو پھر گنجائش باقی نہیں رہتی۔ فرعون نے ساری عمر اللہ کی نافرمانی کی، اپنے آپ خدا کہتا رہا، جب موت آئی، پانی میں غرق ہونے لگا، تو اس نے فرمایا آمنت برب موسیٰ، آمنت برب موسیٰ وہارون، میں اب سر ہم میرا ایمان پہ لاتا ہوں، میں مان لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب لاتے ہو، اب تو بہت دیر ہو گئی، اب نہیں۔ اللہ نے فرمایا الآن، ایک لفظ نے فرمایا کہ الآن، اب لاتے ہو، اب تو بہت دیر ہو گئی۔ اب جب رتی پکڑ آ جاتی ہے تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس رسی کھینچنے سے پہلے، اس پکڑ سے پہلے اپنے زندگی کا حساب کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اور جب ڈوری کھینچ گئی، پکڑ آ گئی، اس وقت پھر نہیں۔ اس سے پہلے اب بات لمبی ہو جائے گی، ٹائم ہو گیا، اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کی ہماری ڈور کھنچ جائے، ہماری زندگی خاتمہ ہو جائے، اللہ کی پکڑ آ جائے، اللہ کی پکڑ آنے سے پہلے اللہ کی نافرمانی چھوڑ۔ اور اگر انسان کی تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ بیٹھ کے سوچے، اللہ پہ گرا مت کرے، اپنی بیٹھ کے سوچے یہ مجھے پریشانی آئی ہے، یہ کیوں آئی، میری ایسی کیسے خطا ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے پریشانی آئی ہے، اللہ تو مجھے پریشانی نہیں دے سکتے، پھر مجھے پریشانی کیوں آئی ہے، میری کون سے گناہ ہے، میں نے کون سی اللہ کی ایسی نافرمانی کی ہے۔ دیکھیں، نافرمانی اللہ کی بھی ہے اور اللہ کی مخلوق کی بھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ کی مخلوق کی نافرمانی کی ہے تو اللہ کی مخلوق سے معافی مانگے۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نافرمانی کریں تو مخلوق کی اور معافی مانگیں اللہ سے، نہیں ہو سکتا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی نافرمانی ہے تو اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی مخلوق کی نافرمانی کی ہے تو اللہ کے مخلوق سے معافی مانگیں، اور پھر جب معافی مانگیں اس کے بعد پھر اللہ سے ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے سزا ملی، مجھے معاف کریں، میری یہ پریشانی دور کریں۔ دیکھیں پھر سزا دور ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، ہمارے